بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ٹرائل بیلنس سے متعلق بات کریں گے. ٹرائل بیلنس بڑی اہم شیڈول ہے یہ, اور اس کو بڑی احتیاط سے بنانا ہوتا ہے. تو ہم تھوڑی سی اس کی یہ انگریزی پڑھ لیتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھی ہے. ادھر یہاں پر اگر ہم آئیں, یہ ٹرائل بیلنس کا یہ پورا ہم نے پیج لیا ہوا ہے, اور یہاں پر ہم نے یہ ٹرائل بیلنس کے بارے میں بتا رہے ہیں. The trial balance is a two-column schedule listing the name and balance of all accounts in the sequence order in the same order in which they appear in the ledger, and the total of debit and credit columns should agree. ٹھیک ہے نا, یہ اس کی خاص بات ہے کہ اس میں جو آپ کے اس شیڈول کے اندر ترتیب سے جیسے بھی جنرل لیجر کے اندر جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ویسے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ برابر ہونا چاہیے. اگلی بات اس میں لکھ رہے ہیں پرپز آف ٹرائل بیلنس, یعنی یہ کہ اس کو بنایا کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا سارا اکاؤنٹس کر رہے ہیں, سب مل رہا ہے, جگہ جگہ پہ ہم چیک کر رہے ہیں, بار بار کیلکولیشن کر رہے ہیں, پھر بھی ہمیں اس کا کیا مقصد پیش آ گیا کہ ہم ٹرائل بیلنس بنائیں. تو یہ اکاؤنٹنٹس, چارٹ اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں, جو چارٹر اکاؤنٹ صاحب ہیں, ڈاکٹر آف اکاؤنٹ ہیں, بڑی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ بات طے کی ہے. اس کا جو ہمیں فائدہ وہی لکھا ہے, پرپز آف ٹرائل بیلنس, ان کا مقصد کیا ہے. پہلی بات کیا ہے, ٹو پروو دا ایکولیٹی آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ان دا لیجر. ڈیبٹ اور کریڈٹ کو پروف کر دیتے ہیں, ثابت کر دیتا ہے یہ ٹرائل بیلنس کہ وہ برابر ہیں. ٹھیک ہے نا. اگلی چیز کیا ہے, ٹو سمرائز دا انفارمیشن آف لیجر فار پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. یہ جو اطلاعات ہیں ہمیں جو مہیا کرتا ہے اس کو چھوٹا کر دیتا ہے, جو کہ ہمیں ٹو سمرائز دا انفارمیشن آف لیجر, لیجر کی انفارمیشن کو چھوٹا کر دیتا ہے فار پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے کے سلسلے میں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیونکہ پورے اکاؤنٹس کی ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, اس لیے اس پہ کا بڑا زور ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں گے فائنل اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہے. یہ دیکھیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر, یہ بھی دو ہیں. پہلی چیز ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیا ہے, بیلنس شیٹ, یعنی کہ کیا ہماری پوزیشن ہے کمپنی کے آخر میں. اب اس کو ہم ایک چھوٹے سے سیمپل سے دیکھتے ہیں. ادھر آئیے, یہ چھوٹا سا سیمپل ہم نے دیا ہے سعید اینڈ برادرز کا. ٹرائل بیلنس ہم نے اٹھایا ہے لیجر میں سے. اس لکھنے کی ترتیب یہ ہے, پہلے کمپنی کا نام ہے, ٹرائل بیلنس فار دا منتھ آف جنوری 2020. اس یہ 2 کالم کہلاتا ہے, ڈیبٹ اور کریڈٹ. یہاں پر یہ جو فردر جو کالم ہے یہ سمجھ لیں ہیلپنگ کالم ہے. یہ اتنے ضروری نہیں ہے جتنے کہ یہ 2 کالم جس پہ یہ پورا کا پورا ڈپینڈ کرتا ہے. تو پہلے ہم نے سیریل نمبر کا کالم لے لیا, پھر ٹوٹل آف اکاؤنٹس کا کالم لے لیا, کوڈ آف اکاؤنٹ کا لے لیا, ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ جو کہ مین 2 کالم ہے یہ ہمارے. لیجر میں سے کیش کا بیلنس اٹھایا, ڈیبٹ میں یہ شو ہو رہا تھا, بینک کا بیلنس ڈیبٹ میں یہ شو ہو رہا تھا, پرچیزز کا بیلنس یہ شو ہو رہا تھا, 1,10,000 فرنیچر, 25,000 اکاؤنٹس ریسیویبل, 1,10,000. یہ ان کے کوڈ نمبر آ رہے ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کر دیے جاتے ہیں. کوڈ نمبرز ان کے اوپر یہ اکاؤنٹس موجود ہوتے ہیں اور وہیں سے ہم اٹھا رہے ہیں. چھٹے نمبر اکاؤنٹس پیبل 75,000 ہے. پھر سعید برادرز کا جو کیپٹل ہے وہ دیا گیا 4 لاکھ آف روپیز. اس کے بعد سیلز کی پوزیشن 2 لاکھ روپے کی سیل ہوئی ہے. سیلریز جو ہم نے دی 65,000 کی ہیں. ایڈورٹائزمنٹ ہم نے کوئی کیا تھا 2,500 روپے کا دیا, شاپ رینٹ 10,000 روپے دیے. اس سے جو ہم نے اکاؤنٹ کو جب ٹوٹل کیا تو اتفاق سے دونوں برابر ہیں. اگر ایرر ہوتا تو پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا. چھوٹی جو ہماری کمپنیاں ہوتی ہیں, چھوٹے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اس میں تو ہم آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن بڑے کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب اس میں ایک خاص بات کیا ہے کہ ٹرائل بیلنس میں جی ایل کے بیلنسز ہوتے ہیں, سارے جی ایل ایس کے بیلنس ہوتے ہیں, یہ شو ہو رہے تھے جی ایل کے اندر, اور ہم کو ویسے ہی کا ویسا اٹھا کر یہاں پہ ترتیب سے لکھتے تھے. اگر
انٹری جنرل میں اور اس کے بعد جی ایل میں صحیح کی گئی ہیں تو ٹرائل بیلنس آسانی سے ٹیلی ہو جاتا ہے. یہ انٹری اگر صحیح آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تمام اکاؤنٹ بالکل صحیح لکھے گئے ہیں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جیسے جیسے کمپنی بڑی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یہ جو نمبر آف اکاؤنٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں, ان کی لمبی لسٹ بن جاتی ہے. یہ تو ابھی ہم نے 11 ہی لیے ہیں, تو یہ 40 50 60 تک ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے کمپنی بڑھاتی جاتی ہے, تو پھر ان کی کیلکولیشن بڑی احتیاط سے کرنی ہوتی ہے کہ ہم ان کو احتیاط سے تمام کیلکولیٹ کریں اور احتیاط سے بیلنسز نکالیں. اگر ہم نے جنرل میں اور جنرل لیجر میں انٹریاں یہ غلط کر دی ہیں تو پھر اکاؤنٹ ہمارا ٹیلی ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. جی ایل میں بھی احتیاط کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی بھی احتیاطی ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بیلنس ہمارے پاس آئیں یہ نہیں ملتے, اور ہم جو ہم بے احتیاطی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کافی لمبا اسے بھگتنا پڑ جاتا ہے کہ ہم بہت دیر تک یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس سیٹ آف اکاؤنٹ میں غلط ہے, کون سا ٹوٹل ہم نے غلط کیا ہے, کون سا کوڈ ہم نے غلط دیکھ کے کسی دوسرے کوڈ میں ڈال دیا ہے. کوڈ میں غلط ڈالنے سے ٹیلی تو ہو جاتا ہے لیکن ٹرائل بیلنس صحیح نہیں کہلاتا. تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جنرل انٹریز تمام ڈیبٹ کریڈٹ پراپر ہوئے ہوں, اور پھر جنرل لیجر میں پراپر پوسٹنگ ہوئی ہو. ایڈجسٹنگ انٹری بھی صحیح سے ہونی چاہیے بڑے اکاؤنٹ میں. تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے آتے ہیں تو اس طرح یہ ٹرائل بیلنس بنتا ہے. ٹرائل بیلنس بن جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ ہمیں 2 فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنتے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, انکم اسٹیٹمنٹ کہیں گے, بیلنس شیٹ کہیں گے. یہ آپ نے شروع سے دیکھ لیا. ٹرائل بیلنس کیا ہے؟ ٹرائل بیلنس 2 کالم کا ایک شیڈول ہے, ٹھیک ہے, جس کے ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہونے چاہیے. اس کے پرپز یہ 2 ہیں کہ ڈیبٹ کریڈٹ کی برابری کو پروف کرتا ہے اور سمرائز کر رہا ہوتا ہے تمام انفارمیشن کو جو ہمیں لیجر میں سے ملتی ہے, ان تمام انفارمیشن کو سمرائز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے دوستو, ٹرائل بیلنس کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو احتیاط سے انٹری کریں جنرل کی, اور ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے چلیں, اور یہ تمام کالم میں احتیاط سے کریں گے تو یقیناً ٹیلی ہو جائے گا. بے احتیاطی پھر ہم بہت زیادہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے سر, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.